السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے سسپینس سے بھرا ہوا ناول خونی محل اشتیاق احمد کا لکھا ہوا محمود فروغ، فرزانہ اور انسپکٹر جمشید سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 3 حملے۔ ٹھیک 3:40 پر وہ بیگم خان کے محل نما مکان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ فروغ نے گھڑی پر نظر ڈال کر پریشان کن نظروں سے دیکھا اور بولا، لو بھئی، پورے 5 منٹ باقی ہیں، اب یہ کیسے گزاریں گے؟ مجبوری ہے، ہم پورے 3:45 بجے ہی دروازے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں۔ سنا ہے بیگم خان انگریزوں سے بھی زیادہ وقت کی پابند ہیں، اور ابا جان ہمیں سختی سے اس بات کی تاکید کر چکے ہیں کہ وقت کا خیال رکھیں۔ محمود بولا، اگر وہ انگریزوں سے زیادہ وقت کے پابند ہیں تو ہم بھی ان سے کم پابند نہیں۔ فرزانہ نے منہ بنایا، پھر بولی، آؤ 5 منٹ کے لیے قصبے میں گھوم آئیں، کہیں اس طرح ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ فروغ نے خیال ظاہر کیا، بھئی لیٹ کس طرح ہوں گے، ہم 2 منٹ تک کسی سمت میں چلتے رہیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، اس طرح 4 منٹ گزر جائیں گے، 1 منٹ باقی رہ جائے گا جو ہم یہاں گزار ہی لیں گے۔ محمود نے جلدی کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ فروغ نے کندھے اچکائے اور وہ قصبے کی طرف مڑ گئے۔ بیگم خان کا مکان قصبے کے کنارے واقع تھا۔ قصبے کا نام قصبہ خان تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ چند روز پہلے بیگم خان نے انسپکٹر جمشید کو ایک خط لکھا تھا۔ خط میں ان سے قصبہ خان میں آنے کی درخواست کی تھی۔ وہ کسی وجہ سے بہت پریشان تھی، لیکن چونکہ انسپکٹر جمشید ان دنوں بہت مصروف تھے، اس لیے وہ خود نہیں آ سکے تھے۔ البتہ ان تینوں کو بھیج دیا، اور اس کی اطلاع بذریعہ تار وہ پہلے ہی بیگم خان کو دے چکے تھے۔ تار میں ان کے پہنچنے کا وقت 3:45 بجے لکھا تھا۔ بیگم خان کے شوہر وجاہت خان وفات پا چکے تھے۔ وہ انسپکٹر جمشید کے گہرے دوست تھے۔ محمود فروغ اور فرزانہ البتہ بیگم خان سے کبھی نہیں ملے تھے۔ قصبہ خان میں وہ پہلی مرتبہ آئے تھے۔ میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، قدم اٹھاتے ہوئے فرزانہ بول پڑی، 2 بھی آ جائیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ فروغ گنگنایا، کیوں نہ ہم اس محل میں داخل ہونے سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بیگم خان کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے پاس صرف چند منٹ ہیں، ان چند منٹوں میں شاید ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ محمود بولا، یہ کیا مشکل ہے، ٹھہرو۔ فرزانہ نے کہا، اور پھر کچھ دور ایک پگ ڈنڈی پر گزرتے ہوئے آدمی کی طرف بڑھتے ہوئے بلند آواز میں بولی، ذرا بات سنیے گا جناب۔ اس آدمی نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور پھر ان کی طرف آنے لگا۔ قریب آنے پر اس نے دیہاتی زبان میں پوچھا، جی فرمائیے۔ ہمیں بیگم خان سے ملنا ہے۔ وہ قصبے میں کہاں رہتی ہیں؟ آپ لوگ ان کے محل سے دور نکل آئے ہیں، واپس جائیے۔ وہ جو بڑا سا مکان نظر آ رہا ہے وہ ان کا ہے۔ اوہ، پھر تو یہ بہت دولت مند ہیں، فرزانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بہت سے بھی کچھ زیادہ، راہ گیر نے کہا۔ پھر تو وہ بہت خوش رہتی ہوں گی، فرزانہ نے بھی خوش ہو کر کہا۔ خوشی تو شاید ان کی قسمت میں ہے ہی نہیں، اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ افسوس، میں نہیں جانتا وہ خوش کیوں نہیں رہتی۔ پورا قصبہ یہ تو جانتا ہے کہ وہ خوش نہیں رہتی، لیکن یہ نہیں جانتا کہ خوش کیوں نہیں رہتی۔ اوہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ اچھا جناب، بہت بہت شکریہ، فرزانہ نے کہا، اور وہ پھر واپس چل پڑے۔ پہلے ہی مرحلے پر ناکامی، فروغ نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ کسی نامعلوم وجہ سے پریشان ہیں۔ فرزانہ مسکرائی، یہ بات تو ہمیں ان کے تار سے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ چلو خیر، ہمیں وقت تو گزارنا ہی تھا، فرزانہ نے جواب دیا۔ محمود نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر جو ہی 3:45 بجے اس نے گھنٹی بجا دی، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک بہت کمزور سی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں انسپکٹر جمشید کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 3:45 بجنے میں 1 منٹ پر میں اندر سے چل پڑی تھی تاکہ ٹھیک 3:45 بجے دروازے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم بھی میری طرح وقت کے بہت پابند ہو۔ ٹھہرو، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے نام کیا کیا ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق تم محمود ہو، اور تم فروغ، اور فرزانہ تو ظاہر ہے یہ ہوگی۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا آنٹی۔ آداب، محمود نے کہا۔ فروغ اور فرزانہ نے بھی انہیں آداب کہا۔ اب انہوں نے دیکھا وہ ایک پہیوں والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 ملازم کھڑے تھے۔ یہ شاید کرسی کو دھکیلتے ہوئے آئے تھے۔
آپ پہیوں والی کرسی استعمال کرتی ہیں؟ ہاں میرے بچوں، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں۔ میری ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں رہی کہ کھڑی ہو سکوں۔ یوں میں بالکل ٹھیک ہوں اور ڈاکٹر خاور کے خیال ہے کہ میں ابھی کم 15 سال اور زندہ رہوں گی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ خوشی کی ہی تو بات نہیں ہے، انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ بات کیا ہے آنٹی؟ فاروق نے پوچھا۔ آؤ اندر آ جاؤ میرے بچوں، جمشید نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم حالات پر مکمل طور پر قابو پا لو گے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ہی اپنی جان بجائے تمہیں بھیجا ہے۔ جی دراصل وہ ایک ملکی معاملے میں بہت مصروف ہیں، محمود بولا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں جانتی ہوں، اگر وہ مجبور نہ ہوتے تو اڑ کر یہاں پہنچ جاتے۔ خیر پہلے تم اندر تو چلو۔ دونوں ملازموں نے کرسی کا رخ موڑا اور وہ کرسی کے ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ ابھی 5 بجے ہم سب مل کر چائے پئیں گے، اس وقت باقی لوگوں سے تمہیں ملواؤں گی۔ فی الحال تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو گے۔ بیگم خان کا کمرہ کیا تھا، کسی ملکہ کا کمرہ تھا۔ جھاڑ فنوس، قیمتی قلین جس پر چلتے ہوئے پاؤں اندر دھنستے تھے، کرسیوں پر ہاتھی دانت کا کام کیا گیا تھا اور میزیں بھی ابنوس کی لکڑی کی تھیں، ان پر سنہری تاروں سے مینہ کاری کی گئی تھی۔ کمرے میں دیواروں میں نصب 3 الماریاں بھی تھیں، ان الماریوں کے دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ملازموں کے سہارے بیگم خان اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ ملازم 3 کرسیاں ان کے پلنگ کے پاس اٹھا لائے اور وہ تینوں ان پر بیٹھ گئے۔ پھر ان کے اشارے پر ملازم باہر نکل گئے۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی، پھر بیگم خان کی آواز ابھری۔ اس گھر کا ایک فرد مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ جی، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیسے ثابت ہو چکی ہے یہ میں ابھی تمہیں بتاؤں گی، پہلے یہ سن لو کہ جو ہی مجھے معلوم ہوا کہ کوئی شخص مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے، میں نے اپنے وکیل کو بلوا کر وصیت لکھوا دی ہے۔ شاید تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ میں نے اپنی ساری جائیداد اور ہیرے جواہرات انسپکٹر جمشید کے نام کر دیے ہیں۔ کیا؟ ان کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ پھر محمود نے کہا، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حق تو حقدار کو ملنا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا اور پکڑا بھی نہ گیا تو کیا وہ میری جائیداد میں سے حصہ نہیں وصول کرے گا؟ میرا قاتل میری جائیداد میں سے حصہ وصول کرے، میں کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے وصیت لکھوا دی کہ تمام جائیداد انسپکٹر جمشید کے قبضے میں رہے گی جب تک کہ میرا قاتل گرفتار نہ ہو جائے۔ قاتل کی گرفتاری کے بعد البتہ انسپکٹر جمشید اس جائیداد میں سے 3 حصے وصیت کے مطابق میرے تمام عزیزوں میں تقسیم کر دیں گے اور چوتھا حصہ ان کا اپنا ہوگا، یعنی تمہارا۔ لیکن کیوں؟ چوتھے حصے پر ہمارا کیا حق؟ فرزانہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ یہ خان وجاہت خان کی وصیت ہے، انہوں نے اس کا ذکر صرف مجھ سے کیا تھا۔ ایک بار جمشید نے خان وجاہت خان کی جان بچائی تھی۔ پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابا جان وہ حصہ قبول نہیں کریں گے، انہیں ایسا کرنا ہوگا۔ میری وصیت ہے، بڑھیا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سوال تو یہ ہے کہ قاتل کامیاب ہی کیوں ہوگا؟ خدا نہ کرے وہ کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم جو یہاں آ گئے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ اس وقت تک اس نے جو وار کی ہیں ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت چالاک ہے اور یہ کہ اس کا وار ضرور چلے گا۔ ویسے بھی مجھے جینے کی کوئی ایسی آرزو نہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ قانون سے بچا نہ رہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کون ہے؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، اگر اندازہ ہوتا تو فوراً اسے قانون کے حوالے کر دیتی۔ چند لمحے تک وہ خاموشی سے بیگم خان کو دیکھتے رہے۔ آخر فاروق نے کہا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اس وقت کیا کیا وار کر چکا ہے؟ سب سے پہلے اس نے میرے رات کے دودھ میں زہر ملایا، لیکن میری بلی نے دودھ گرا دیا اور خود پی گئی۔ اس نے شاید زہر ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مجھے بچانے کے لیے اس نے دودھ گرا دیا اور یہ بتانے کے لیے کہ اس نے دودھ کیوں گرایا ہے، خود پی لیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ بلی کی موت کا مجھے بہت صدمہ ہے، اس نے مجھ پر اپنی جان قربان کر دی۔ باغ میں نے اس کی باقاعدہ قبر بنوائی ہے، اس پر ایک کتبہ بھی لکھوایا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی بیگم خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
واقعی بہت دردناک واقعہ ہے۔ کتوں کے بارے میں تو ویسے وفاداری کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں، لیکن بلی کے بارے میں پہلی مرتبہ سنا ہے، محمود نے کہا۔ اس کے بعد ایک رات میرے کمرے میں ایک آلہ پڑا پایا گیا۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند پائی گئیں، حالانکہ موسم بہار کے دن ہے اور میں کھڑکیاں کھول کر سوئی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے کمرے کی آکسیجن تیزی سے ختم ہو رہی ہو۔ میں نے تپائی پر رکھا ہوا ٹیبل لیمپ اٹھا کر شیشے پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ گیا اور اسی طرح تازہ ہوا اندر داخل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے شور مچا دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آلہ کمرے کی آکسیجن جذب کر رہا تھا۔ ایسا آلہ بھلا کہاں سے آ گیا؟ یہ آلہ میرے ایک بیٹے کے پاس موجود تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ آلہ اس کمرے سے چرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کوئی اور کوشش کی؟ ہاں، ایک کوشش اور۔ میں دونوں ملازموں کے ساتھ روزانہ سیر کے لیے جاتی ہوں۔ سڑک ڈھلان ہے۔ اس ڈھلان سڑک پر ایک دن مجھ پر ایک پتھر پھینکا گیا، لیکن میں بال بال بچ گئی۔ میں نے اور ملازموں نے فوراً ادھر دیکھا جدھر سے پتھر آیا تھا، لیکن ادھر گھنا جنگل تھا اور ڈھلان سڑک ہونے کی وجہ سے ملازم کرسی چھوڑ کر حملہ آور کی تلاش میں نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس وقت تک صرف 3 بار یہ حملہ ہوا ہے۔ کیا آپ کے 3 بیٹے ہیں؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ تم نے یہ کس طرح اندازہ لگایا؟ بیگم خان بولی۔ اور کیا ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے؟ محمود بول پڑا۔ حیرت ہے، کیا یہ باتیں تمہیں کسی نے بتائی ہیں؟ بیگم خان نے ادھر گھورا۔ جی نہیں، اور ہم تو یہ تک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دوسرا بیٹا انجینئر ہے۔ کمال ہے، بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اب رہ گئے آپ کے تیسرے بیٹے، تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ ٹھیکیدار ہیں۔ اف خدایا! ضرور یہ باتیں کوئی تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں تو یہ بات بھی آپ کی زبانی معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ اندازہ ہم نے ضرور لگایا تھا۔ فرزانہ مسکرائی۔ آخر کیسے؟ تم نے اتنے زبردست اندازے کس طرح لگا لیے؟ انہوں نے پوچھا۔ حملہ آپ پر 3 انداز سے کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ زہروں کا تعلق عام طور پر ڈاکٹروں سے یا حکیموں سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے خیال کیا کہ آپ کا کم از کم ایک بیٹا ڈاکٹر ہے۔ دوسرا حملہ ایک آلے کی مدد سے ہوا جس نے کمرے کی آکسیجن جذب کر لی۔ اس آلے کا تعلق کسی انجینئر سے ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ کا ایک بیٹا انجینئر ہے۔ اس کے بعد تیسرا حملہ پتھر کے ذریعے ہوا۔ پتھر وغیرہ کا تجربہ کسی ٹھیکیدار کو بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اندازہ بھی بالکل درست نکلا۔ اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم ضرور قاتل تک پہنچ جاؤ گے۔ بیگم خان نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم قاتل تک پہنچ جائیں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے، محمود نے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم اس واردات کو ہونے سے نہیں روک سکو گے، بیگم خان نے غم زدہ آواز میں کہا۔ آپ یہ بات اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ وہ جو کوئی بھی ہے اپنی دھن کا پکا ہے، چوتھی بار بھی حملہ کرے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ میں اس بار بھی بچ جاؤں۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ایک بار سب لوگوں سے مل لیں، اس کے بعد آپ کو بہت کچھ بتا سکیں گے، فرزانہ بولی۔ بس اب چائے کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک سیاہ رنگ کی چیز اندر پھینکتے ہی دوبارہ بند کر دیا گیا۔ محمود، فروخ اور فرزانہ اچھل کھڑے ہو گئے۔ پھر جوں ہی ان کی نظر اس سیاہ رنگ کی چیز پر پڑی، ان کے چہروں پر خوف دوڑنے لگا۔ کیا ہم ان کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا کر باہر جا سکتے ہیں؟ محمود نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں، کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہیں۔ تب پھر فوراً فرش پر لیٹ جائیں، بلکہ پلنگ کے نیچے ہو جائیں۔ فروخ، فرزانہ، جلدی کرو، انہیں سہارا دو۔ انہوں نے افراتفری کے عالم میں بیگم خان کو سہارا دے کر نیچے اتارا اور ان کے ساتھ وہ خود بھی فرش پر لیٹ گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیگم خان ہلکلائی۔ یہ ایک ننھا سا بم ہے، جو ہی یہ پھٹے گا کمرے میں دھواں بھر جائے گا۔ اس کے ٹکڑے بندوق کی گولیوں کی طرح چاروں طرف مار کریں گے۔ جس کے بھی ٹکڑا لگ گیا، ٹکڑا اس کے جسم سے پار ہو جائے گا، محمود نے بتایا۔ اف خدا! اب کیا ہوگا؟ پلنگ نیچے ہم ٹکڑوں سے تو کسی حد تک محفوظ ہیں، لیکن دھوئیں سے بچنا بہت مشکل ہے، اور اگر دھواں زہریلا ہوا تو پھر زندہ بچنا بہت مشکل ہے۔
اور یہ مجرم کی طرف سے آپ پر چوتھا وار ہے جس کی لپیٹ میں ہم بھی آ گئے ہیں۔ محمود بولا، تو ہم مل کر شور کیوں نہ مچائیں؟ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مجرم نے اتنا کچا کام نہیں کیا ہوگا، اس نے باہر کوئی تالا لگا دیا ہوگا۔ اب گھر والے جب گھبرا کے دروازے پر آئیں گے تو بکھلاہٹ میں دروازہ نہیں کھولا جا سکے گا۔ محمود نے کہا، لیکن یہ بم پھٹنے کے بعد بھی تو وہ آئیں گے ہی، اس وقت دروازہ کھلنے میں دیر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لہٰذا میں تو یہی مناسب سمجھتی ہوں کہ شور مچا دیا جائے۔ فرزانہ نے کہا، میں بھی فرزانہ کی تائید کرتا ہوں، بہت بہتر، تو پھر چلو شور مچائیں۔ انہوں نے ایک ساتھ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ابھی تک بم بھی نہیں پھٹا تھا، شور مچانے کے ساتھ ساتھ ان کی نظریں سیاہ رنگ کے بم پر جمی تھی۔ یہ تو کونی سی شکل کا تھا اور حجم 1 کلو کے باٹ جتنا ہوگا۔ آج تو ہم بہت برے پھنسے، فاروق بڑبڑایا۔ یہ جملہ اس نے چیخنا بند کر کے کہا تھا۔ دراصل ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ معاملہ اس حد تک خطرناک ہوگا، ورنہ پہلے ہی اس پہلو پر غور کر لیتے۔ فرزانہ بولی، خدا کو یاد کرو، وہی اس وقت مدد کرنے والا ہے۔ لیکن یہ تم نے شور مچانا کیوں بند کر دیا؟ بیگم خان نے بوکھلا کر کہا۔ آنٹی، یہ جو ہمارا بھائی ہے نا فاروق، اس کی زبان سے بس خدا بچائے، شاید موت کے منہ میں بھی یہ خاموش نہیں رہے گی۔ محمود نے جل کر کہا، یہ بات تو واقعی درست ہے، کیونکہ اس وقت بھی تو ہم موت کے منہ میں ہی ہیں۔ اگر یہ موت کا منہ نہیں تو پھر موت کا منہ کیسا ہوتا ہوگا؟ فرزانہ بولی، میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں، ورنہ تمہیں ضرور بتاتا کہ کیسا ہوتا ہے۔ فاروق مسکرایا، حیرت ہے، تم ان حالات میں بھی مسکرا سکتے ہو۔ بیگم خان نے انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بم مصنوعی ہے اور پھٹے گا نہیں۔ فاروق جلدی سے بولا، کہیں یہ سچ مچ مصنوعی بم نہ ہو؟ فرزانہ چونکی، ہرگز نہیں، بھلا بم پھینکنے والے کو کیا پڑی تھی کہ مصنوعی بم پھینکتا؟ اس سے تو یہ بہتر تھا کہ وہ پھینکتا ہی نہ۔ محمود نے کہا۔ عین اسی وقت دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ بیگم خان نے چلا کر کہا، دروازہ باہر سے کھول ڈالو، میری اور مہمانوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ کیا کہا آپ نے امی جان؟ باہر سے کسی نے چیخ کر کہا۔ میری اور مہمانوں کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ کمرے کے اندر بم پھینک کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ تالا کھول دو یا توڑ دو، جیسے بھی ہو، اب ہمیں باہر نکلنا ہے۔ تم لوگ خود بھی بچ کر رہنا، ایسا نہ ہو ادھر دروازہ کھلے ادھر بم چل جائے۔ باہر ایک لمحے کے لیے سناٹا طاری ہو گیا، پھر دروازے پر ٹکریں ماری جانے لگیں، لیکن وہ دروازہ ایک محل نما مکان کے کمرے کا دروازہ تھا، اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا کہاں تھا؟ اچانک محمود کو خیال آیا، بھائی فاروق، ہمیں ہمت کر کے کھڑکیاں ضرور کھول دینی چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اگر اس دوران بم چل گیا تو ہم کہاں ہوں گے؟ فرزانہ نے جلدی سے کہا، اسی کمرے میں، زندہ یا مردہ؟ فاروق نے معصومی صورت بنا کر کہا، کم از کم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بم چل گیا تو دھواں نکلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ محمود نے کہا، اور اگر بم کا کوئی ٹکڑا چہل قدمی کرتا ہوا تمہاری طرف مڑ گیا تو تمہیں اگلے جان جہانے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ فاروق نے منہ بنایا، خدا نہ کرے۔ فرزانہ نے فاروق کو گھورا، کیا مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کا ارادہ ہے؟ اس بم سے زیادہ عجیب و غریب چیز تو تم ہو۔ چیز؟ آنٹی، ہم آپ کو چیز نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے موت کے دروازے پر کبھی کسی کو اتنی بے فکری سے باتیں کرتے نہیں دیکھا، وہ بولی۔ بات دراصل یہ ہے آنٹی کہ ہم آئے دن اس قسم کے حالات اور واقعات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، اس لیے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹا سا بم ہے، ہم نے تو بڑے بڑے بمبوں کی موجودگی میں بات کی ہے۔ فاروق مسکرایا۔ فاروق، ڈنگے نہ مارو، فرزانہ نے گویا اسے جھڑکا۔ اچھا، اس نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا، پھر چونک کر بولا، یہ بم تو سو گیا ہے۔ بم سو گیا ہے؟ بیگم خان کے منہ سے حیرت کی زیادتی سے نکلا، اگر سو نہیں گیا تو چلتا کیوں نہیں؟ اور یہ گھر کے لوگوں کو کیا ہوا؟ ابھی تک دروازہ نہیں توڑ سکے، اور یہ بم بھی شاید چلتے چلتے ہی چلے گا، کہیں کوئی ہمیں
بیوقوف تو نہیں بنا رہا، فرزانہ نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ یہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کسی کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ محمود بولا اور فاروق کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اسی وقت دروازہ دھڑام سے اندر کی طرف گرا اور گرا بھی بم کے عین اوپر۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دروازے کے پرخچے اڑ گئے۔ دروازے کے پرخچے دیواروں اور کھڑکیوں سے پوری قوت سے ٹکرائے۔ ان میں سے بہت سے ٹکڑے دروازے سے نکل کر ان لوگوں کے لگے جو دروازہ توڑنے میں مصروف تھے، اور اس کے اندر گرنے کے بعد ابھی خود کو سنبھال نہیں پائے تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ ان کی چیخوں سے پورا محل لرز کر رہ گیا۔ ان ٹکڑوں میں لوہے کے کچھ ٹکڑے بھی تھے۔ یہ بم کے تھے، لیکن خیر ہوئی کہ لوہے کا ٹکڑا کسی کو نہیں لگا۔ بیگم خان، محمود، فاروق اور فرزانہ تو بالکل ہی بچ گئے۔ ان تک کوئی ٹکڑا نہیں پہنچ سکا۔ کیوں آنٹی، مانتی ہیں آپ؟ محمود نے کہا۔ میرے بچے، ان کے منہ سے پریشانی کے عالم میں نکلا اور وہ پلنگ کے نیچے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ تینوں بھی نکل آئے۔ یہ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی کہ زخم معمولی آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ بم صرف چھیڑے جانے کی صورت میں پھٹنے والا تھا۔ ہم اسے دیکھتے دیکھتے تنگ آ جاتے تو آخرکار اسے آگے بڑھ کر دیکھتے، ہلاتے جلاتے۔ اس وقت وہ چل جاتا اور آس پاس کے لوگوں کا صفایا کر دیتا۔ فرزانہ نے نتیجہ نکالا۔ اوہ! بیگم خان کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا۔ ابھی وہ خوفزدہ سے دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے کہ محل میں کہیں کوئی بلند آواز میں چیخا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اس ناول کے باقی کی کہانی کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو باقی کی کہانی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔